علیکم، میں امداد سمرو۔ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، عدالتوں سے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ عدالتیں جو عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے کیا کرتی تھیں، وہیں سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، یا پھر توشہ خانہ کا معاملہ۔ ان سارے معاملات میں عمران خان صاحب کی جو درخواستیں تھیں انیشل سٹیج پر، وہ ساری کی ساری مسترد ہو گئی ہیں۔ اب مقدمات چل پڑے ہیں، مقدمات کو پہیے لگ گئے، تو پہیے لگ گئے تو کسی نہ کسی بنے لگیں گے جا کر۔ ان کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی جو صورتحال ہے، کیونکہ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، اگست اور ستمبر کی طرف معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی انتخابات کی طرف، تو خان صاحب کے لیے خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی۔ اب پارٹی، جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو وہاں سے بھی بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ وہ انکشاف ہے جو عمران خان صاحب جو کچھ کرتے رہے، اس کا 2 یا 3 جملوں میں تجزیہ، کہ صرف یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کیوں انتخابات نہیں لے رہے تھے۔ جب 3-4 بار مواقع ملے خان صاحب کو، انتخابات لے سکتے تھے، تو انتخابات کیوں نہیں لیے؟ ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ سوال کئی بار سامنے آتا رہا ہے۔ اب اس سوال کا جواب عمران خان صاحب کا جو انداز سیاست ہے اس سے ملتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن نہیں چاہتے تھے، عمران خان صاحب انقلاب چاہتے تھے، عمران خان صاحب سسٹم کو بالکل الٹ کر اپنا راج قائم کرنا چاہتے تھے، عوامی راج نہیں، عمرانی راج، جس میں جج ان کی مرضی کے، جرنیل ان کی مرضی کے ہوں، آرمی چیف ان کی مرضی کے ہوں، اور سارا کچھ وہ کر کے اور بادشاہ بن کر پاکستان میں بیٹھ جائیں، سلطان بن کر بیٹھ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہی انہوں نے وہ اپنا ارطغرل ڈرامہ جو یہاں پر لے کر آئے تھے، اور کہا تھا، بار بار اپنے جو اپنے انٹرویوز میں اور خطابات میں کہتے تھے کہ جی نوجوان یہ دیکھیں، یہ جو آج نوجوان نسل جو جس طرح عمران خان صاحب کی ہر بات کے پیچھے یقین کر کے چل رہی ہے، وہ اس کے پیچھے یہ ذہن سازی تھی جو عمران خان صاحب مختلف طریقوں سے کرتے آئے۔ تو بجائے کسی جمہوری انداز سیاست یا جمہوری طریقے سے اقتدار لینے کے کی جو تاریخ ہے، جو پاکستان کی بھی ہے اور دنیا کی بھی ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے خان صاحب کیا دکھایا کرتے تھے؟ تلوار کے ذریعے اقتدار کیسے لیا تھا، کیسے۔ اور پھر وہ اپنا، مجھے یاد ہے جب سینٹرل ایشیا گئے خان صاحب، تو وہاں پر وہ زہیر الدین بابر کی مزار پر جا کر انہوں نے کہا کہ جی میں واپس جا کر ان کی بھی فلم بناؤں گا، خان صاحب نے کہا تھا۔ تو مثالیں کبھی بھی عمران خان صاحب جمہوری نہیں دیتے۔ تو پھر جب جمہوری مثالیں، جمہوری انداز، جمہوری سوچ نہیں تھی، تو پھر عمران خان صاحب الیکشن کیوں لیتے؟ نہ الیکشن عمران خان صاحب کل لینا چاہ رہے تھے، نہ آج لینا چاہ رہے۔ میں نے اپنے پچھلے ہفتے جو ویلاگ ہیں 2 اس میں نے گزارش کی تھی کہ خان صاحب کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے۔ اب جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں، صورتحال اس طرف چل پڑی ہوئی ہے، اب خبریں آئی ہیں کہ جناب اسمبلی بھی 8 اگست کو توڑنے پر اتفاق ہوا ہے۔ میڈیا، قومی میڈیا تو بہت اب پیچھے رہ گیا ہوا، قومی میڈیا تو خواہش کے اوپر خبریں چلاتا ہے نا۔ میں یہ آپ کو خبر کافی دنوں سے دے رہا ہوں کہ اسمبلی، بلکہ 1-1.5 مہینے سے، کہ اسمبلیاں 8 اگست قبل از وقت ٹوٹیں گی، اس بات پر اتفاق ہو چکا ہوا ہے۔ الیکشن نومبر میں ہوں گے، اس بات پر اتفاق ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اب قومی میڈیا کہ 8 اگست کو اسمبلیاں توڑنے پر اتفاق ہو چکا ہے، اتفاق پہلے ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، تب جب اتفاق اس معاملے پر ڈسکشن ہو رہا تھا، تب میڈیا یہ خبریں چلا رہا تھا کہ جناب نگران وزیر اعظم کے اوپر ڈسکشن چل رہا ہے۔ تب میں گزارش کرتا تھا کہ تب نگران وزیر اعظم کے اوپر ڈسکشن نہیں چل رہا تھا۔ اب جب نگران وزیر اعظم کے اوپر ڈسکشن کے لیے، مشاورت کے لیے آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے، تو میڈیا اس میں سے خبر نکال لاتا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بھئی اتفاق پہلے ہوا ہے، اب نگران وزیر اعظم کے معاملے پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ پٹھا چلتا ہے میڈیا، ان کی مرضی ہے۔ تو بہرحال، تو میں یہ گزارش کی تھی میں نے کہ انتخابات اب کیونکہ ہونے جا رہے ہیں، ماحول انتخابات کا بن رہا ہے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا نواز شریف کے ساتھ، وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہ وہ ٹھیک تھا، نہ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب الیکشن میں اس طرح ایکٹیو نہیں ہوں گے، اس طرح ان کو سپورٹ نہیں ملے گی، اس طرح ان کے لوگوں کو شاید متحرک نہیں ہونے دیا جائے گا، جس طرح نواز شریف صاحب کو 2018 میں کیا گیا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے پوچھا مجھ سے، وہ عمران خان صاحب کے بہت بڑا جھنڈا لے کر چلتے ہیں، ساتھی دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، کہ جی آپ ان انتخابات کو مانیں گے جن میں عمران خان مائنس ہو؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا آپ نے 2018 کے انتخابات کو مانا؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے مان لیا تھا۔
وہ ٹھیک انتخابات ہوئے تھے. تو ہم نے کہا تب نواز شریف مائنس نہیں تھے. وہ نہیں جی وہ دیکھیں وہ اور چیز ہے، عمران خان اور چیز ہے. تو بھائی آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب نے خود کیا تھا. اور عمران خان صاحب کا مسئلہ جمہوریت نہیں ہے، عمران خان صاحب کا مسئلہ آئین نہیں ہے، عمران خان صاحب کا مسئلہ اخلاقیات نہیں ہے. عمران خان صاحب کون سی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں؟ مذہبی اخلاقیات کا. اگر وہ جو باقی انسانی حقوق کی بات آتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے، بچوں کے حقوق کی بات آتی ہے، تو عمران خان صاحب اپنے دور میں جب وزیر اعظم تھے تو خواتین کے حقوق کی بات کرنے والوں کو خونی لبرل کہہ کر پکارتے تھے. خونی لبرل عمران خان صاحب کا. مذہبی اخلاقیات جو مذہب نے، جو شریعت نے طے کی ہیں، اس کے اوپر بھائی صاحب کتنا پورا اترتے ہیں مقدمہ کہ جی انہوں نے عدت میں ایک خاتون سے نکاح کیا اور اس کے بعد دوبارہ اسی خاتون سے نکاح کیا. تو وہ اخلاقیات مذہب کا معاملہ ہے، یہ علماء جانے، عدالتیں جانے. ہم تو نہ کبھی کسی کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں نہیں نہ کچھ. ہم تو صرف سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اچھا جی خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ ملک کی اخلاقیات گر جاتی ہے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور آپ ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں، تو یہ جو کچھ آپ نے کیا وہ کیا ہے؟ اب تو عدالت نے فیصلہ دے دیا. اسلام آباد کی جو مقامی عدالت میں ڈسٹرکٹ سیشن کورٹس میں اپنا فیصلہ آنا تھا کہ یہ جو درخواست ہے عمران خان صاحب کے خلاف محمد حنیف نامی شہری کی کہ جنہوں نے عدت میں نکاح کیا تھا، نکاح خان مفتی سعید آ کر بات کر چکے ہوئے، بتا چکے ہوئے کہ جی وہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا تھا. اون چودھری نے بتایا دیا کہ جی ان کو عمران خان کو بشرا بی بی نے کہا تھا کہ اگر 1 جنوری تک نکاح نہیں کرو گے تو پھر وزیر اعظم نہیں بن سکو گے، اس لیے عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کر لیا عمران خان صاحب نے. تو وہ فیصلہ آ گیا. اب عدالت کہہ رہی کہ جی یہ مقدمہ قابل سماعت ہے، مقدمہ سنا جائے، درخواست سنی جائے. تو اس پر خیر یہ معاملات پر بعد میں بات ہوگی. ابھی میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب، کیونکہ سائفر والی کہانی بھی اب کھل گئی. سائفر والا بھی عدالت نے اجازت دے دی کہ جائے پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ سازش کہاں ہوئی تھی، کس نے کی تھی، ثبوت لائیں. اب FIA وہ بھی عمران خان صاحب سے پوچھے گا. لیکن میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ اخلاقیات، جمہوریت، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. قانون کی حکمرانی میں یقین رکھنے والے اپنے ساتھ ہونے والی عدالتی ناانصافی کو قبول کر لیتے ہیں، پھانسی چڑھ جاتے ہیں. قانون کی حکمرانی میں یقین رکھنے والے کینگرو کورٹس کے ذریعے نااہلی قبول کرتے ہیں اور پھر اسی عدالت میں دوبارہ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں. قانون کی حکمرانی میں یقین رکھنے والے عمر قید کی سزا قبول کرتے ہیں، جیل جاتے ہیں، پھر انہی عدالتوں کے ذریعے اپنی سزائیں ختم کرواتے ہیں. قانون میں یقین رکھنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی عدالتوں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بدلا کرتے. جمہوریت میں یقین رکھنے والے، الیکشن میں یقین رکھنے والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی میں اپنا پارلیمنٹ نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہاں چور اور ڈاکو بیٹھے میں وہاں نہیں جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. خود وزیر اعظم ہو کر اور پھر یہ کہیں جو جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں قوم کو کہ یہ ہر 5 سال کے بعد انتخابات فساد کی جڑ ہے، یہ پاکستان کا آئین ٹھیک نہیں ہے، یہ آئین مجھے قبول نہیں ہے، میں اس آئین پر نہیں چلنا چاہتا. یہ کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں، بند کمروں میں بھی کہا ہے اور تقریروں میں بھی کہا ہے. تو اب جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے PTI کے اندر سے، تو وہ جو بات میں نے 1 ہفتہ پہلے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب الیکشن نہیں چاہتے، کچھ اور چاہتے ہیں، تو وہ بات اب اس طرح آ گئی ہے. پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اس سوال کا جواب دیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اگر وہ انتخابات چاہتے تھے تو اپریل میں ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد 3-4 بار ہمیں انتخابات مل رہے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں لیے؟ سوال ہے نا، سوال کا جواب تلاش کر لیتے ہیں. ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کے بقول عمران خان صاحب تو انقلاب لانا چاہ رہے تھے. بات بالکل ایسی ہے بھائی. اگر آپ دیکھیں مشرف کے چھتری تلے 2002 کے انتخابات ہوئے تھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی تھی کہ ہمیں انتخابات نہیں لڑنے چاہیے. بینظیر بھٹو شہید نے کہا نہیں ہمیں انتخابات لڑنے چاہیے. 2008 میں چیف جسٹس کو مشرف نے ہٹایا ہوا تھا، برطرف کیا ہوا تھا. مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی، اس وقت APDM بنی تھی، عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ تھے. تب تو عمران خان صاحب کوئی 10ویں نمبر پہ بیٹھتے تھے نا، بولنے میں نہیں دیا جاتا تھا ان کو. ایک اپنا ٹانگا پارٹی ہے ان کی. لیکن بہرحال پولیٹیکل لیڈرز سب کو ملاتے ہیں، تو وہاں APDM میں انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا. بینظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے، انتخابات میں ہم جائیں گے.
جب تک افتخار چودھری بحال نہیں ہوتے اور مشرف ریزائن نہیں کرتے ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ ہوا تھا. پیپلز پارٹی نے محترمہ نے وہ فیصلہ قبول نہیں کیا تھا. جو جمہوریت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر کے ہونے والے انتخابات میں بھی جا کر اپنا لوہا منواتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی ہاں یہ عمران خان صاحب کو انتخابات مل رہے تھے, انتخابات نہیں لیے. کیوں نہیں لیے؟ ایک وہ عمران شفقت والی بات کہ انقلاب, اور دوسری بات بشریٰ بی بی زائچہ نکال کر بیٹھی ہوتی تھی کہ جی نہیں یہ تاریخیں ٹھیک نہیں ہے. یا باقی تو بشریٰ بی بی پر الزامات بھی بہت ہیں نا. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. جیسے ہی تحریک عدم اعتماد فائنل ہوئی تھی تو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ایک چیز کا اختلاف تھا. یعنی پیپلز پارٹی تو بعد میں پی ڈی ایم میں نہیں رہی تھی نا, لیکن پیپلز پارٹی آرکیٹیکٹ تھی سارے عمران خان کو بھیجنے کی, ڈیزائن کی. تو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ چلے عمران خان کو گھر بھیج کر ہم فوراً انتخابات کروا لیں گے. پیپلز پارٹی نے کہا نہیں, ہمیں مدت پوری کرنی چاہیے. اس بات پر آرگومنٹ ہو گیا کافی سارا. تو اس پہ پھر یہ طے ہوا کہ چلے انتخابی اصلاحات جو ہے پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ وہ کر لیں. انتخابی اصلاحات میں 10 دن لگتے ہیں, 15 دن لگتے ہیں, 1 مہینہ لگتا ہے, 2 مہینہ لگتا ہے, وہ کر کے پھر ہم انتخابات کی طرف چل پڑیں گے. انتخابات کا معاملہ طے ہو گیا, ڈن ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی مئی میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو کسی بنے لگا کے اور اس کے بعد کر لیتے ہیں انتخابات. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا. عمران خان نے کہا کہ جی میں تو لانگ مارچ کروں گا. وہ جو انتخابات ملنے تھے اس میں عمران خان نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میں لانگ مارچ کے ذریعے انتخابات لوں گا, کیونکہ وہ انقلاب چاہ رہے تھے. اس وقت بھی 25 مئی کا لانگ مارچ بھی عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ آگے کیا ہوگا. پھر اس لانگ مارچز کے ذریعے وہ اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب کو مل کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کرتے رہے تھے کہ جی آپ آ جاؤ, آپ کو میں ایکسٹینشن دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں انتخابات کرواتے اور اب انتخابات دلواؤ مجھے اور آپ ایکسٹینشن لے لو اور آپ بیٹھے رہو اگلا آرمی چیف. وہ کیونکہ فیض حمید صاحب جو ہے اس کو آرمی چیف بنانا تھا. اوریجنل پلان یہ تھا نا کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنائے, کسی طرح عمران خان صاحب پرائم منسٹر آفس میں ہو اور اس کے بعد پھر سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا. عمران خان صاحب بن جائیں گے بادشاہ سلامت, فیض حمید صاحب بن جائیں گے ان کے سپہ سالار بقول فیصل ووڈا. فیض حمید تو خود مارشل لا لگا کر عمران خان کو بھی گھر بھیجنے کے منصوبے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے جو بھی. تو وہ انتخابات نہیں لیے. اس کے بعد یہ جو پچھلا بجٹ تھا یہ کہا گیا کہ جناب ہم بجٹ جو مذاکرات ہوئے عدالت کے اچھا اس کے درمیان بھی 25 مئی کا لانگ مارچ ناکام ہوا, پھر بھی کہا گیا کہ انتخابات کی طرف ہم جا سکتے, ذرا بیٹھے. اچھا عمران خان صاحب نے جیسی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے آ گئے. ٹھیک, اس کے بعد پھر پنجاب حکومت واپس لی عمران خان نے کسی طرح, اور واپس لے کر وہاں سے اسمبلیاں توڑ دیں, خیبر پختونخوا کی بھی توڑ دی کہ پنجاب کی بھی توڑ دی. تو انتخابات لینے والے اس طرح نہیں کیا کرتے, وہ سسٹم میں رہتے, سسٹم میں رہ کر انتخابات لیتے. تو پرویز خٹک کا سوال بالکل جائز ہے. اب 25 مئی کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا, پھر عمران خان صاحب نے تیاری کی 28 اکتوبر کا لانگ مارچ کر دیا. 28 اکتوبر کا لانگ مارچ کس کے خلاف تھا؟ نئے آرمی چیف کے تقرر کے خلاف, اس کو رکوانے کے لیے, تاکہ باجوہ صاحب بیٹھے رہے اپنا 2023 تک, جب تک نئی حکومت آتی ہے میں یعنی واپس آ جاؤں, اس کے بعد پھر میں جنرل فیض حمید کو لے کر آ جاؤں گا. تو خان صاحب اچھا بیچ میں 9 مئی بھی کروا دیا. 9 مئی اسی تیاریوں کا تھا کہ چلے اگر اس طرح نہیں مجھے انقلاب مل رہا تو میں اس طرح انقلاب لے لیتا ہوں. تو خان صاحب وہ جو بات کر رہے ہیں اپنے پرویز خٹک صاحب کہ یہ انتشار چاہتے تھے عمران خان صاحب, وہ بات غلط نہیں ہے. یہ بات آپ شیخ رشید کی پریس کانفرنسز سن لیں, فواد چودھری کی پریس کانفرنسز سن لیں, شاہ محمود قریشی کی سن لیں کہ جی خونی انقلاب آئے گا, ملک میں ہوگا, خانہ جنگی ہو جائے گی, یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے. تو خان صاحب اب بھی وہ کیا کہتے ہیں, الیکشن نہیں سلیکشن چاہتے ہیں, سلیکشن کے بعد اپنی مرضی کریں گے. روزانہ بیٹھ کر ویلاگ کرتے ہیں کہ جی مجھے اپنا لائیں بٹھائیں واپس آ کر اقتدار میں. تو بات بالکل ٹھیک ہے پرویز خٹک صاحب کی کہ عمران خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں. وہ الیکشن اب بھی مجھے ابھی بھی اس بات پہ جو میں نے بات کی اپنا تجزیہ ہی تھا میرا, ہو سکتا ہے غلط ہو جائے, لیکن مجھے اس پر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے
جب جیسے جیسے وقت انتخابات کی طرف جائے گا تو عمران خان صاحب دوڑ لگائیں گے انتخابات سے، نہیں لڑیں گے انتخابات، اپنی پارٹی کو انتخابات نہیں لڑنے دیں گے۔ نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو نااہل ہو گئی تھی، تو 2002 کے الیکشن کا میں نے بتا دیا کہ دونوں پارٹیاں لڑی تھیں۔ پھر 18 میں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا۔ نواز شریف صاحب ماضی کے تجربوں سے سیکھے، انہوں نے کہا نہیں الیکشنز میں ہم نے جانا ہے، یہ صاحب نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آنا نہیں ہے، اقتدار میں آنا ان کا مقصد نہیں ہے، قبضہ کرنا ملک پر ان کا مقصد ہے، اور وہ اسی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ آج فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چلا ہے، پھر وہ سائفر والی کہانی بھی ہے، عدت والے نکاح کا معاملہ بھی ہے، اس پر اگلے ولاگ میں گزارشات کریں گے۔ ابھی یہ معاملہ تھا کہ خان صاحب اصل میں چاہتے کیا ہیں، اور پرویز خٹک جو بات کر رہے ہیں آدھی ادھوری انہوں نے بات کی ہے، بہت سی چیزیں ان کو پتہ ہوں گی، کیونکہ عمران خان صاحب یہ بتاتے رہے میٹنگوں میں کہ یہ جو 9 مئی تھا یہ بھی اسی لیے تھا، اور 9 مئی کے بعد بھی یہ تھا کہ جناب آرمی چیف کو تو اندر سے ہٹا دیا جائے گا۔ ابھی چند روز پہلے تک کچھ عمران خان صاحب کے چہیتے صحافی ان سے مل کے آئے تھے، تو ان کو یہی کہا تھا کہ 10-15 دنوں میں آپ دیکھیے گا حالات بدل جائیں گے، چینج آ جائے گا۔ ابھی بھی پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے گا اندر سے انقلاب آ جائے گا۔ تو لہٰذا وہ الیکشن جب عمران خان صاحب کو ملے تھے تب تک عمران خان صاحب انتخابات سے بھاگے ہیں، اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھاگیں گے، کیونکہ وہ الیکشن کے ذریعے آنا تو چاہتے ہیں کہ ملک پر اقتدار مجھے مل جائے، لیکن اگر ان کو لگے گا کہ وہ خود نہیں ہے الیکشن میں تو پھر وہ دوبارہ لوگوں کو انقلاب کے لیے تیار کریں گے، اور وہ انقلاب ظاہر ہے پاکستان میں نہ پہلے کبھی آیا نہ پائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔